الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب عامل معنوی جو ہیں وہ دو ہیں، ایک تو عامل معنوی مبتدا اور خبر کا عامل ہے معنوی ہے، ایک ہے مبتدا خبر، ایک ہے اس کا عامل۔ سمجھیں مبتدا کس کو کہتے ہیں؟ مسند الیہ واقع ہو، اور خبر کیا ہے؟ مسند بے واقع ہو۔ سمجھیں مسند الیہ یعنی کہ جس کی طرف نسبت دی جائے، مسند بے یعنی کیا؟ جس کی نسبت دی جائے۔ مسند الیہ مبتدا ہے، مسند بے خبر ہے۔ اور ایک ہے مثلا ابتدا یعنی عامل معنوی۔ ابتدا یعنی کیا؟ عامل لفظی سے خالی ہونا۔ یہی عامل لفظی سے خالی ہونا جو یعنی عامل معنوی ہے، یہ ترفع المبتدا والخبر، مبتدا خبر دونوں کو رفع دے رہا ہے۔ سمجھیں بس عامل معنوی مبتدا خبر کو رفع دے رہا ہے، یہ ایک چیز ہے۔ اور پھر بتا دیے جناب مبتدا کی دو قسمیں، ایک مبتدا اسمی ہے، ایک مبتدا وصفی ہے۔ سمجھیں مبتدا وصفی کیا ہو گیا صاحب؟ جو ایک صفت ہے، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہہ، جو مثلا کیا ہے؟ نفی کے بعد یا استفہام کے بعد اعتماد کر کے آ جائے، یہ مبتدا وصفی ہے۔ خیر خوب، ابھی جو ہے عامل معنوی دوسرا قسم عامل معنوی یعنی کون سا؟ فعل مضارع کو رفع دینے والا عامل کو عامل معنوی کہتے ہیں۔ یہاں پہ مبتدا خبر مرفوع ہو جاتا ہے، وہاں پہ فعل مضارع بھی مرفوع ہوتا ہے۔ مبتدا خبر کو کس عامل معنوی نے رفع دے دیا؟ ابتدائیت میں۔ اور فعل مضارع کو رفع کس نے دے دیا؟ عامل معنوی نے۔ عامل معنوی ہے کہ مطلب فعل مضارع کا جوازم اور روافع اور نواصب سے خالی ہونا، جازم اور ناصب سے خالی ہونا، یہ خود عامل معنوی ہے۔ کیا جازمہ نہیں ہے، ناصبہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ رفع دے گا۔ رفع کس نے دے دیا؟ خلوہ عن الجوازم والنواصب، یعنی جوازم اور نواصب سے خالی ہونا، یہ اس کا رافع ہے۔ خیر خوب، اور یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں صاحب فعل مضارع جو ہے مرفوع ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ مضارع کو مضارع کیوں کہتے ہیں؟ مضارع کا معنی یعنی المشابہ۔ اگر لگتا یہ کہ یہ اپنے کیا ہے والد صاحب کے مضارع ہے، مضارع یعنی کیا؟ اس کے مشابہ ہے، اس کے ہم شکل، آنکھیں اس کے ساتھ مل رہا ہے، ناک اس کے ساتھ مل رہا ہے، اس کے پیر اس کے ساتھ مل رہے ہیں، سب کچھ ہے اس کے ساتھ مل رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ امام محتقی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے یعنی کیا کر دیا؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے تنگ کر دیا، کہا دیکھو یہ رنگ میں جو ہے اماموں جیسا نظر نہیں آ رہا ہے، ہمارے اماموں میں سے جو ہے سب جو ہے سفید سفید مثلا نورانی چاند کی طرف ہے، یہ تھوڑا سا اس کا رنگ جو ہے وہ تیرا ہے، تھوڑا سا گورا رنگ ہے، یہ گندم زیادہ گندمین دین ہے، ایسا امام تو نہیں آ گیا۔ امام رضا علیہ السلام نے کہا بدبخت لوگ جو ہیں، یہ ایسا اچھا امام ہے کہ پیغمبر خدا نے میرے نانے نے اس کا نام دیا ہے، سمجھیں، اور اس کو فلان 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 کو خصوصیت دے دی، تم لوگ کہتے ہو کہ جناب یہ امام نہیں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جناب بہرحال جو ہے ہم مطمئن ہونے کے لیے ہم ان کے پاس جائیں گے، قیافہ شناسوں کے پاس جائیں گے۔ کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کی بات کو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا قیافہ شناسوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ سمجھیں سر، امام نے نفی نہیں کیا، امام نے کہا آخر قیافہ شناس کے بھی تو عقل ہوتا ہے، سمجھیں، قیافہ شناس کو لاؤ جناب، نجوم کو لے کے آ جاؤ، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ کہا جناب آپ کا بیٹا ہونے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ یہ امامہ پہن کے نہیں آئیں گے، آپ ایک کلا اصفہانی پہنو اوپر امام رضا ہے، اور آپ جا کے جو ہے باغ میں نیچے بیل اپنے سر پہ جہاں پہ کاندھے پہ ایک بیل لے لو، اندر کام کرو۔ سمجھیں اس طرف سے جو ہے وہ قدیم زمانے میں کام کرنے والے ایک اس کو کمر بند جو ہے کپڑے کا باندھتے تھے، کمر بند بھی باندھ لیا امام رضا علیہ السلام نے، وہ جو ہے مزدور کے لباس بھی پہن دیا، اور بہت بڑا بیل لے کے اندر باغ میں کام کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ قیافہ شناس کو لایا، قیافہ شناس کو لا کے کہا کہ اس بچے کا باپ کوئی ہے؟ یہاں پہ موجودین آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اس نے دیکھا، دیکھ کے کہا نہیں اس کا باپ کوئی یہاں نظر نہیں آ رہا ہے، اس کا چاچا مجھے نظر آ رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ امام رضا علیہ السلام کے بھائی دو تین وہاں کھڑے تھے جو تنگ کر رہے تھے، ان کو کہا یہ اس کے چاچا ہے، یہ پتہ چل رہا ہے باپ نظر نہیں آ رہا ہے، چاچا نظر آ رہا ہے، اس کے جو ہے تایا نظر آ رہا ہے، اس کے چاچا نظر آ رہا ہے، اور اس کے بھائی بھی مثلا سمجھیں اس کے ماموں نظر آ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ جو تھے وہاں پہ وہ سب بتا دیا۔
بتاتا ہے کہ باپ تو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اگر باپ ہے تو اندر وہ جو دہقان کام کر رہا نا اندر کھیتی میں، وہ اس کا باپ ہے۔ تو آپ کو کیسا پتا چلا وہ اس کا باپ ہے؟ کہا کہ اس کے آنکھوں سے پتا چل رہا ہے، اس کے ہونٹوں سے اس کا پتا چل رہا ہے، اس کے نیچے پیر کے قدم سے پتا چل رہا ہے کہ یہ اس کا باپ ہے۔ اگر اس بچے کا، اس معصوم کا، اس نورانی کا اگر کوئی باپ ہو سکتا ہے تو وہ اندر بیل مارنے والا اس کو لاؤ، سمجھ لیں۔ پھر سب نے جو ہے امام متقی علیہ السلام کے پیشانی کا بوسہ لیا، کہا کہ ہم تو آپ سے قربان ہو جائیں، ہم مشکوک تھے کہ آپ بھی امام بن سکتے ہیں، لیکن ہمارے بھائی نے، امام رضا نے صحیح کہا تھا کہ وہ اصل تم امام ہو، کیونکہ تم ان کے فرزند ہو، تمہارے امام کے بعد یعنی امام ہونے والی شخصیت آپ ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایسا کتاب صاحب، یہ بیچارے فعل مضارع کو مضارع کہا۔ مضارع کا معنی کیا ہے؟ مثلا یعنی فعل مضارع ہونے کے اعتبار سے مرفوع ہوتا ہے، سمجھیں؟ یہ مرفوع ہو گیا ہے تو کیوں مرفوع ہے؟ جس طرح اسم مرفوع ہوتا ہے عامل معنوی کے ذریعے سے، فعل مضارع بھی مرفوع ہوتا ہے کس بنا پہ؟ عامل معنوی کے ذریعے سے، سمجھیں؟ اگر یہ مضارع نہ ہوتا تو یہ مرفوع نہیں بنتا۔ اور مضارع کیوں کہتے ہیں؟ فعل مشابہ، یعنی یہ شبیہ ہے، کس کے ساتھ شبیہ ہے؟ یعنی اسم کے ساتھ شباہت کرتا ہے۔ جس طرح اسم جو ہے جس کے اندر حال و استقبال دونوں کا زمان پایا جا رہا ہے، اسم میں استمرار ہے، یعنی حال کا استقبال کا سب زمان پایا جا رہا ہے، فعل مضارع میں بھی زمان پایا جا رہا ہے۔ اور اس کو کیا کر رہے ہیں؟ مثلا اگر مثلا مختص دے رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ مثلا الف لام کے ذریعے سے وغیرہ وغیرہ کے ذریعے سے اس سے اسم کو مختص کر رہے ہیں، یعنی تخصیص کیا ہے۔ جس طرح اسم کے اندر کیا ہے؟ مثلا حال و استقبال دونوں موجود ہیں، اسی طرح مضارع میں بھی دونوں ہیں۔ جس طرح اسم کو الف لام کے ذریعے سے مختص کیا جا رہا ہے، اسی طریقے سے فعل مضارع کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ سین اور صوفہ کے ذریعے سے مختص کیا جا رہا ہے۔ کہیں گے سب خود مضارع یضرب کا کیا ابھی بھی مار سکتا ہے، تھوڑے دیر کے بعد بھی مارنے میں شروع کیا، سب سر پھوڑ رہا اپنی بیوی کو 2 گھنٹے سے جو ہے کیا کیا، دیوار اس دیوار سے مار رہا ہے، اس دیوار سے مار رہا ہے، ٹکر اس دیوار سے، 1 گھنٹے کے بعد وہ بے ہوش ہے، تو یا ضربو یعنی مارنا شروع کیا ہے، سمجھیں؟ زخمی کر رہا ہے مثلا، سمجھیں؟ اور کل کو بھی مار سکتا ہے، یہ بھی تو ہے، لیکن یہ سین اور صوفہ سے مختص کرے گا۔ فیضربو، ابھی مارا کچھ بھی نہیں ہے، ابھی کھانا کھا رہا ہے، پیٹ بھر جائے گا تو بدبخت مارنا شروع کرے گا۔ سوف یضرب یعنی کیا؟ ابھی بھی نہیں مارے گا، آج آرام سے سو سکتی ہے۔ سوف یضرب کل کو جو ہے اس کی بدبختی آنے والی ہے، تو یہ سین اور صوفہ نے کیا کر دیا؟ اس کو مختص کر دیا۔ بس جس طریقے سے اسم یعنی زمان و حال اور یعنی حال اور استقبال دونوں کے لیے مضارع بھی حال، لہذا مشابہ ہے اس اعتبار سے۔ جس طرح اسم کو الف لام کے ذریعے سے مختص کیا جا رہا ہے، اسی طریقے سے کیا ہے؟ مطلب فعل مضارع کو بھی سین اور صوفہ کے ذریعے سے مختص کیا جا رہا ہے، یعنی ان قریب ابھی شروع کر رہا ہے، سمجھیں؟ محنت شروع کریں گے، امتحان سر پہ آ گیا ہے، خاک بر سر کی جناب اب تک محنت شروع نہیں کیا، ابھی کرنے والے ہیں۔ چلو آغا بھی فرمائیں۔ الثانی دوسرا کیا صاحب؟ عامل معنوی میں سے العامل فی الفعل المضارع، یعنی عامل فعل مضارع بھی کیا ہے؟ عامل معنوی ہے۔ وہو ما اشبہ الاسم، یعنی مثلا فعل مضارع جو ہے وہ جو کیا کر رہا ہے؟ مثلا شباہت رکھتا ہے اسم کے ساتھ، بأحد الحروف الزوائد، یعنی اس کے اول میں حروف زوائد آ گیا، کیوں؟ اب یہ کیا ہو گیا؟ مثلا فعل مضارع جو ہیں وہ کیا کر رہا ہے؟ مثلا یعنی حروف مضارع اس کے اندر حروف عطین اول آ جاتا ہے نا، اب یہ اسم کے ساتھ شباہت رکھتا ہے کس میں؟ لوقوعہ مشترکا بین الحال والاستقبال، جس طریقے سے اسم کے اندر حال و استقبال دونوں پایا جا رہا ہے، سمجھیں؟ اسی طریقے سے اس کے اندر بھی کیا ہو سکتا ہے؟ مشترکا بین الحال والاستقبال، اسی لیے اس کو مضارع کہتے ہیں۔ مضارع کیا ہے؟ المشابہ، یعنی یہ اس کا شبیہ ہے۔ چلو خوب، ایک یہ مناسبت، دوسری مناسبت کیا ہے؟ وہ تخصیص، اور یہ کہ مثلا ایک تو یہ کہ لوقوعہ مشترکا ولتخصیصہ بالسین وصوفہ، اور دوسری بات یہ کہ فعل مضارع کو سین اور صوفہ کے ذریعے سے مختص کریں۔ فیضرب ابھی ہم قریب مارے گا شروع کر رہا ہے، سمجھے؟ سوف یضرب یعنی کیا؟ مستقبل میں مارے گا مثلا۔ کما ان رجلا، جس طریقے سے اسم کیا ہے؟ رجل مشترک بین سائر الرجال، جس طرح مثلا یہ رجل جو ہے تمام رجال بنی آدم سب میں
مشترک ہے. سمجھیں بین رجال بنی آدم و تخصیصہ باللام یہ مشترک ہے اور اس کو مختص کرنا ہو تو کیا کر رہے ہیں مثلا الزام کے الرجل یعنی مثلا کیا یہ مرد جو سامنے حاضر ہیں یہی ہاں خیل ہو ولا مثلا کیا ہے بلے ولا یعرب من الفعل دیکھیں اعراب رفع فقط کس کو دے رہے ہیں فعل میں سے فعل مضارع کو ولا یعرب من الفعل غیرہ یعنی مثلا غیر فعل مضارع کسی کو اعراب نہیں دیا جاتا ہے اذا لم يتصل به نون التاکید یعنی لیکن شرط یہ ہے یعنی یہ اعراب رفع کے ساتھ آئے گا کس صورت میں یعنی معرب ہو سکتا ہے فعل مضارع کہتا کہ اذا لم يتصل به نون التاکید اگر نون تاکید اس کے ساتھ متصل نہ ہو تو اسے سمجھیں ولا نون جمع المؤنث اور نون جمع مؤنث بھی متصل نہ ہو تو تب معرب ہو جائے گا والمختار عند یعنی مثلا کیا ہے والمختار عند الکوفیین کوفیین کے پاس مختار کیا ہے فی عامل رفع المضارع فعل مضارع کے رفع دینے کے عامل کون سا ہے کہتا ہے کہ ان العامل عامل مضارع کون سا ہے غصب تجردہ عن النواصب والجوازم یعنی تجردہ عن الجوازم والنواصب نواصب اور جوازم سے مجرد ہونا یہ عامل ہے معنوی ہے. خیر وعند البصریین بصریین کے پاس فعل مضارع مرفوع ہونے کا عامل کون سا ہے کہتے ہیں وقوعہ موقع الاسم یعنی یہ اسم کے جگہ نہ آتا ہے جس طرح اسم ہے صفت جو ہے خبر ہوتا ہے اسی طرح فعل مضارع بھی کیا ہو سکتا ہے خبر ہوتا ہے نہ ہو چاہے زید یضرب زید ضارب کے بجائے کیا ہو سکتا ہے زید یضرب یعنی اسم کے جگہ میں آنا یہ عامل معنوی ہے فی موضع زید ضارب مع خلوہ عن الجوازم والنصب دیکھیں ایک تو موضع اسم میں آنا اور ساتھ ساتھ میں جوازم و نواصب سے خالی ہونا فإن هذا المعنى يرفع المضارع پس یہی کیا ہو سکتا ہے مثلا یہی معنی یعنی موضع اسم میں آنا اور جوازم و نواصب سے خالی ہونا یہ کیا ہے یرفع المضارع اس مضارع کو رفع دے رہا ہے مضارع کیا وہ فعل جو مشابہ ہے اسم ہے. وَعْلَمْ أَنَّ الْعَوَامِلَ الْمَعْنَوِيَّةَ اغصب عوامل معنویہ کیا ہے ثلاثة عند الاخفش اخفش کے پاس عوامل معنویہ تین ہے تین کون سے اغصب فاثنان ہے ان میں سے دو ما ذکر فی الکتاب کتاب میں جو دو ذکر کیا ہے کون سا یعنی عامل معنوی ابتدائیت مبتدا خبر کو رفع دینے والا اس کو ہم کیا کہتے ہیں ابتدائیت اور دوسرا مثلا یعنی عامل معنوی کون سا ہے جو فعل مضارع کو یعنی خلوہ عن الجوازم والنواصب سمجھیں واما الثالث اما تیسرا عامل معنوی کیا ہے فهو ما يوجب اعراب الصفه یعنی صفت کو یعنی اعراب کا موجب بن رہا ہے سمجھیں یعنی مثلا صفت کا موصوف کے ساتھ تابع ہونا یہ تابع ہونا خود ایک عامل ہے معنوی ہے جاء رجل کریم دیکھیں جاء رجل کریم میں کیا تھا رجل مرفوع یا کس وجہ سے بنا بر فاعلیت اما کریم کس وجہ سے مثلا مرفوع ہو گیا ہے یعنی یہ تابعیت کی بنا پر یعنی اس کے لیے صفت ہونے میں تابع ہونے کے اعتبار سے یہ تابع ہونا خود ایک عامل ہے معنوی ہے یعنی ما یوجب اعراب الصفہ نہ ہو چاہے جاءنی رجل کریم میرے پاس ایک رجل کریم آ گیا اور رجل کا عامل کون سا ہے یعنی مثلا جاءنی ہے کریمن کا عامل کون سا ہے عامل معنوی ہے یعنی کیا تابع ہونا مثلا رأیت رجلا کریم ومررت برجل کریم وعنده یعنی مثلا ان کے پاس اخفش کے پاس کیا ہے مثلا یہ جو عنده ان الصفت ترفع یعنی صفت کو ترفع یعنی ان الصفت ترفع صفت کو رفع کیا جاتا ہے کیوں لکونها صفتا لمرفوع کیونکہ ایک مرفوع کا صفت ہے وہ تنصب اور نصب دیا جاتا ہے صفت کو کیوں لکونها صفتا لمنصوب اگر کسی منصوب کا صفت ہے تو وہ بھی منصوب یعنی عامل کیا ہوگا عامل معنوی نہیں ہوگا سمجھیں یعنی فاعل کے لیے جو عامل ہے وہ صفت کے لیے بھی وہی عامل ہے مفعول کے لیے جو عامل ہے وہ صفت کے لیے بھی وہی عامل ہے مجرور کے لیے جو عامل ہے وہ اس کے مثلا صفت کے لیے بھی وہی عامل ہے سمجھیں وتجر لكونها صفة لمجرور وهذا المعنى ليس بلفظ وحالی کی کیا مثلا یہ کوئی لفظ نہیں ہے فيكون العوامل على هذا القول بس اس قول کی بنا پہ عوامل کیا 100 قول اخفش کی بنا پہ عوامل کتنے ہو گیا عامل معنوی 3 ہو گیا ابتدائیت
اور فعل مضارع کا نواصب اور جوازم سے خالی ہونا اور صفت کا اپنے مطبوع کے ساتھ تابع ہونا بھی خود ایک عامل معنوی کا. یا عامل معنوی 3 ہو گیا تو کتنا ہو گیا 101 ہو گیا. سمجھیں. لیکن الجمہور لیکن یعنی جمہور علماء اکثریت علماء خلافا للاخفش اخفش کے علاوہ تمام کے تمام علماء کیا اتفقوا انہوں نے اتفاق کیا کہ ان العوامل یعنی عوامل کیا ہے مثلا 100 یعنی 100 ہے 100 سے زیادہ نہیں ہے. لا ابجد کیوں لان الصفة من التوابع کیونکہ صفت کیا ہے الگ سے کوئی چیز نہیں ہے. سمجھیں. ہاں. والتوابع معرب باعراب المطبوع یعنی توابع ہمیشہ کیا ہو سکتا ہے مطبوع کے اعراب اس سے آ جاتا ہے. فما يكون عاملا في المطبوع جو مطبوع کا عامل ہے فهو عامل في التابع تابع کا بھی عامل وہی ہے. ایسا نہیں کہ تابع کا عامل معنوی ہو ایسا نہیں ہے. فهذه 100 ولا يستغني الكبير والصغير کہتا صاحب یہ عوامل کا 100 ہونا یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے اور عامل 100 کا ہونا ہر ایک کو حق ہونا چاہیے. سمجھیں. سید سلمان سے جا کے آغا زیدی تک سب کو چاہے عوامل قیاسی و عوامل سماعی و عوامل معنوی سب حفظ ہونا چاہیے. نہ ہونے کی صورت میں کیا دروازے سے باہر نکلنا چاہیے. سمجھ رہے ہو. ہاں یہ کہتا ہے کہ کہاں پر جا فہادگی 100 یہ 100 ہے. لا یستغنی الکبیر والصغیر نہ بڑا جو ہے مثلا آغا زعیم عباس اور میں ہم مستغنی ہیں ان عوامل کے حفظ کرنے سے. والصغیر نہ وہ چھوٹے والا جو زیدی نہیں تھا کل وہ چھوٹا ہے منا جس کو کہا نہ وہ کیا ہے مستغنی ہے نہ آپ لوگ درمیانی والے مستغنی ہیں. والرفیع والوضیع یعنی مثلا کیا خواہ وہ سادات کرام ہو بڑے لوگ ہو. سمجھیں. وہ بھی اس سے بے نیاز نہیں ہے. والوضیع یعنی کیا سر گرے ہوئے مثلا چھوٹے طبقے کے لوگ ہوں مجھ کو بھی اگر نحوی بننا ہے تو یہ سب انمار یعنی کہ لا یستغنی یہ سب کے سب ان معرفتھا ان 100 عوامل کے معرفت سے کوئی بھی مستغنی نہیں ہے. ومن حفظھا یعنی ان کی معرفت کافی نہیں ہے بلکہ کل سے شاید حفظ کرنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں صاحب. یعنی عامل معنوی کون کون سی خصوصیت کے ساتھ ہے بالکل ہی حفظ کرنا ضروری ہے. حروف جارہ کتنے ہیں حفظ کرنا پڑے گا. حروف جارہ کے ہر کتنے معنی میں آتا ہے حفظ کرنا پڑے گا. اللہ کہ خود کو طلبا نہ کہیں خود کو فاضل نہ کہیں خود کو حجت الاسلام نہ کہیں خود کو آیت اللہ نہ کہیں خود کو مثلا کیا کہیں مثلا علماء نہ کہیں نہیں تو یہ حفظ ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں. ومن حفظها یعنی کیا مثلا معرفت سے کوئی لا یستغنی عن معرفتها ان 100 کا معرفت حاصل کرنا ان کو جاننا. ومن حفظها اور ان کو حفظ کرنے سے بھی مستغنی نہیں ہے یعنی اس کو پہلے جاننا چاہیے. کسی چیز کو پہلے جانے بغیر حافظے میں ڈال سکتے ہیں. کوئی چیز آپ کی ملکیت آپ کے کنٹرول میں ہوگا تو آپ اپنے لے جا کر الماری میں ڈالیں گے نا. کل آپ نے کتابیں لے کر جاگا نہیں کہ وہاں سے جائز وہاں سے آپ اپنے گھر میں الماری میں لے جا سکتے ہیں. پہلے خریدیں گے اپنے قبضے میں پھر کیا کریں گے اپنے الماری میں ڈالیں گے ولو 10 سال تک مطالعہ نہ کریں. سمجھنا. تو یہاں پہ پہلے کیا ہے اس کو معرفت ضرورت ہے یعنی معرفت کریں گے اس کو پہچانیں گے کرنا وہ اپنے ہاتھ میں لے کے آئیے. وہ من حفظھا ہاتھ میں لانا فقط کافی نہیں ہے حافظے میں بھی ڈالنا چاہیے نہیں تو ہاتھ میں ہے تو کل کو نکل جائے گا بیگانہ ہو جاتا ہے. سمجھ نہیں. یحصل له بصیرۃ یعنی کیا ومن حفظھا اب دیکھیں یعنی معرفت سے مستغنی نہیں ہے. ومن حفظھا یحصل له بصیرۃ جب ان مثلا عوامل کو حفظ کرتا ہے تو اس کو بصیرت آ جاتی ہے. پھر نہ ہو میں اس کو بصیرت آتی ہے. کیا ہے ایسا نحوی بن جاتا ہے. خدا شاہد ہے میں مبالغہ نہیں کروں. ایران جب ہم گئے تھے نا سب دراجے کے دفتروں میں ہم چیلنج دیتے تھے کوئی ہے جو ہمارے ساتھ نحو میں مقابلہ کرے. کل قوم میں ہاں بالکل میں کہا ہمیں کوئی داخلہ نہیں دے گا. کون ہے جو ہم سے نحو میں مقابلہ کر. آیت اللہ مسکینی کے وہاں پہ ہم نے اعلان کر کے کہا تھا کہ کوئی ایرانی ہمارے ساتھ مقابلے میں لے کر جاؤ. واقعا یہ کہا. پھر انہوں نے کہا نہیں تو ایسی بات ہے تو کل سے تمہارے لیے مدرسہ بھی ملے گا کل سے تمہارے لیے امتحان بھی ہو جائے گا. تمہیں اقامہ مل گیا. سمجھیں. ہاں کئی لوگ اور آغا شیخ شفا صاحب ہمارے سے مترجم تھے. میں نے اس سے کہا کہ آغا ہمیں فارسی نہیں آتی آپ ترجمہ کریں گے. ایسا نہیں کہ آپ اپنے طرف سے کوئی نقطۂ علمی بنا کے بتائیں گے. نہیں جو چیز ہم بتائیں گے وہی بتا دینا اس سے کوئی اضافہ بات
اگر پوچھیں گے تو ممتحن ہم خود سے پوچھیں، سمجھیں ہمارے طرف سے آپ کو اضافہ نہیں بتا رہا. ہم نے واقعاً مجھے یاد ہے فیضیہ میں امتحان ہوتے وقت میں نے آغاز شفا کے اوپر پابندی لگا دیا تھا کہ ہمارے طرف سے آپ جو ہیں کوئی اضافہ علمی نقطہ بنا کے کبھی ہم جائز نہیں قرار دے رہے. آپ ترجمہ کرو اس تک، اور وہ کوئی سوال رکھتا ہے تو وہ ہم سے ڈائریکٹ ہی کریں. ہم خود ہی نحو میں ان کو چیلنج دینے والے لوگ ہیں. ہاں پس ومن حفظها، ان عوامل کے حفظ کرنے سے یحصل له بصیرۃ فی النحو، نحو میں بصیرت آ جاتا ہے. قد فرغ یعنی کیا ہے، مثلا من نسخ متن ہی، فارغ ہو گیا آگا اس کے متن کے نسخے سے، فارغ ہو گیا. وحامشی، اس کے حاشیے کی باتیں بھی کیا ہو گیا، اس کے سائٹ میں دیکھیں، اس کے متن کو بھی ہم نے لکھ دیا، اس کے حاشیے میں یعنی جو گوشے کنار میں کوئی نکات بتانا چاہیے تھا وہ بھی فارغ ہو گیا. قد فرغ، کون فارغ ہو گیا؟ العبد القلیل، یعنی بندہ قلیل فی العمل. اگر ہم کہیں کیا چھوٹے سے عمل کرے تو ہم کہتے ہم نے بہت زبردست پہاڑ گرا دیا ہے. وہ کہتا ہے سب بڑی کتاب ہم نے لکھا ہے، فارغ ہو گیا بیچارہ. کیا وہ بھی کیا ہے، میں فارغ ہوا نہیں کہتا ہے بھائی، فارغ ہو گیا ایک ناچیز انسان. سمجھیں العبد القلیل فی العمل، جو عمل میں بہت کم تھا. والکثیر فی الخطا، خطا میں جو کچھ زیادہ ہے وہ خطا زیادہ ہے، جو کم ہے وہ کیا ہے، مطلب عمل کم ہے. کیا ہو گیا مثلا والذلل، یعنی الکثیر فی الخطا والذلل. المتوکل، اما مثلا کیا خطائیں بہت سی ہیں، عمل کم ہے، لیکن آیا میں مایوس ہوں نہیں. المتوکل علی اللہ، یعنی ایک بڑے مثلا ذات پہ کیا ہے ہمیں اعتماد ہے، خدا پہ توکل ہے. جل جلالہ، یہ کیا ہے، طاہر. اب یہاں پہ کہتا ہے کہ یعنی کیا کر دیا، فارغ ہو گیا عبد قلیل فی العمل وکثیر فی الخطا والذلل، اور متوکل بر خدا فارغ ہو گیا. وہ کون تھا جو فارغ ہو گیا صاحب؟ یہ کہتا ہے کہ طاہر خوشنویز تبریزی، خوشنویز تبریزی فارغ ہو گیا. ابن المرحوم الحاج عبد الرحمن غفر اللہ ذنوبہما، خداوند عالم ان دونوں کی کیا ہے گناہوں کو بخش دے. سمجھ نہیں، یہ لوگ تو ہمیشہ بخشنے کی بات کرتے ہیں، ہم بخشنے سے بالا تر بات کرتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں، خدا ان کی قبر کی مٹی کو بھی پاکیزہ قرار دے، ان کی مغفرت تو درکنار. یعنی ہم کہتے ہیں نا قبر کی مٹی جو ہے نا اس کو بابرکت قرار دے گا. مغفرت یعنی پہلے والی بات ہے. سمجھ نہیں. فی تاریخ شہر ربیع الاول 1300 کیا ہو گیا مثلا 78 میں ہم فارغ ہو گئے اور ایسے کتاب لکھ دیا. اور ابھی تم پہ آپ پہ منتقل ہے سید سلمان، کل سے حفظ کرو.